11 ستمبر 2001 ایک ایسا خوفناک دن جس نے امریکہ کو ہلا کر رکھ دیا، ایک ایسا دن جس نے ہمیشہ کے لیے دنیا کو بدل کے رکھ دیا۔ آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس دن ہوا کیا تھا۔ Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. Of the Pentagon. دوستو 11 ستمبر کی صبح امریکن ایئر لائنز فلائٹ 11 بوسٹن انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے ٹیک آف کرتی ہے اور اس کی ڈیسٹینیشن ہے لاس اینجلس۔ اس جہاز میں 92 لوگ سوار ہیں، جن میں سے 11 کرو ممبرز ہیں اور 81 پیسنجرز ہیں۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ ان میں سے 5 ہائی جیکرز ہیں۔ یہ ہائی جیکرز مسافروں کو اوور پاور کر کے کاکپٹ تک جا گھستے ہیں اور ان میں سے ایک محمد عطا نامی شخص جہاز بھی اڑانا جانتا ہے۔ یہ ایک ایجپشن تھا جس کی عمر 33 سال تھی۔ یہ پائلٹ اور کو پائلٹ سے پلین کا کنٹرول چھین لیتا ہے اور جہاز کی سمت ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی جانب موڑ دیتا ہے۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر اس وقت کی ایک مونومنٹل اور تاریخی عمارت تھی۔ یہ جہاز ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے نارتھ ٹاور میں کریش کر دیا جاتا ہے۔ What is that? Somebody hit the World Trade Center or the... It's a trade Yes, the center. World Trade Trade Center. center. It's 8:52 here in New York. I'm Bryant Gumbel. We understand that there has been a plane crash on the southern tip of Manhattan. You're looking at the World Trade Center. صبح 8:46 پر جب یہ کریش ہوتا ہے تو اس وقت کے یو ایس پریزیڈنٹ جارج بش کو اس واقعے کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو ان کو یقین ہی نہیں ہوتا اور وہ کہتے ہیں کہ شیورلی پائلٹ کو ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا۔ It appears a small twin-engine prop plane crashed into one of the towers at the World Trade Center in New York City. Our collective response was, oh, what a horrible accident. The pilot must have had a heart attack or something. اس کے صرف 17 منٹ کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یونائٹڈ ایئر لائنز کی فلائٹ نمبر 175 کو بھی ہائی جیک کر لیا گیا ہے اور اس میں 5 ہائی جیکرز موجود تھے۔ ایک بار پھر سے ہائی جیکرز پائلٹ کو اوور پاور کر کے جہاز کا کنٹرول سنبھال لیتے ہیں اور پہلے کریش کے صرف 17 منٹ بعد ہی یہ ہائی جیکرز اس جہاز کا رخ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی جانب موڑ دیتے ہیں اور ساؤتھ ٹاور میں جا کر کریش کر دیتے ہیں۔ اس وقت تک جارج بش اسکول وزٹ کرنے پہنچ چکے ہوتے ہیں اور ایک کلاس روم میں موجود ہوتے ہیں۔ اسی دوران ان کے چیف آف سٹاف اینڈریو گارڈ کلاس میں داخل ہوتے ہیں اور دھیرے سے ان کے کان میں کہتے ہیں امریکہ از انڈر اٹیک۔ دوسرے پلین کریش کے کچھ ہی منٹوں بعد پتہ چلتا ہے کہ 2 اور پلینز بھی ہائی جیک ہو چکے ہیں، جن میں سے ایک امریکن ایئر لائنز کی فلائٹ نمبر 77 ہے جو کہ واشنگٹن انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے ٹیک آف ہوا تھا اور لاس اینجلس جا رہی تھی۔ اس جہاز میں بھی 5 ہائی جیکرز ہوتے ہیں۔ دوسری فلائٹ ہے یونائٹڈ ایئر لائنز کی فلائٹ نمبر 93 جو نیو جرسی سے کیلیفورنیا جا رہی تھی اور اس میں 4 ہائی جیکرز تھے اور ان دونوں فلائٹس کو موڑ دیا جاتا ہے واشنگٹن ڈی سی کی جانب۔ واشنگٹن ڈی سی سے تھوڑی ہی دور موجود ہے یو ایس ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس کا ہیڈ کوارٹر جسے پینٹاگون کہا جاتا ہے۔ فلائٹ 77 کو ہائی جیکرز اس کی طرف موڑ دیتے ہیں اور پینٹاگون کی اس بلڈنگ میں کریش کر دیتے ہیں۔ صبح کے 9:37 پر یہ تیسرا کریش ہوتا ہے جس کی وجہ سے پینٹاگون ہیڈ کوارٹر کا ایک سگنیفیکنٹ حصہ ڈسٹروائے ہو جاتا ہے۔ 9:59 پر جو جہاز ساؤتھ ٹاور سے ٹکرایا تھا اس کی وجہ سے کافی آگ بھڑک اٹھی تھی اور بلڈنگ کا سٹرکچر کافی کمزور پڑ چکا تھا اور پوری بلڈنگ کولیپس کر گئی۔ دوستو اسی دوران چوتھے ہائی جیک پلین فلائٹ 93 کا ڈر سب کو ڈرانے لگا کہ ہائی جیکر اس پلین کو اب کہاں کریش کریں گے۔ یہ سسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ یہ پلین کریش کیا جائے گا وائٹ ہاؤس میں یا یو ایس کی لیجسلیٹو بلڈنگ کیپٹول ہل میں۔ جب یہ چوتھا پلین ہائی جیک ہوا تو کچھ مسافروں نے اپنے فونز کو ٹرن آن کیا اور اپنی فیملیز کے ذریعے ان کو یہ بتایا گیا کہ امریکہ میں کیا کچھ ہو چکا ہے۔ وہ ریئلائز ہو گیا کہ ان کا جہاز بھی ہائی جیک ہو چکا ہے اور جلد ہی کریش کر دیا جائے گا۔ اس جہاز کے مسافروں نے ہمت دکھائی اور ہائی جیکرز سے مزاحمت شروع کر دی جس کے نتیجے میں یہ چوتھا جہاز کریش لینڈ ہو گیا ایک خالی زمین پر۔ 10:28 پر ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا نارتھ ٹاور بھی کولیپس کر جاتا ہے۔ دوپہر تک یہ پتا چلتا ہے کہ سارے واقعے میں تقریباً 3000 لوگ مارے جا چکے ہیں اور 6000 لوگ زخمی ہو چکے ہیں۔ اس واقعے کے بعد سسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ اسامہ بن لادن اور القاعدہ ان حملوں کا ذمہ دار ہے۔ البتہ کچھ دنوں بعد ہی اسامہ بن لادن اس الزام
اسلام کی تردید کر دیتا ہے. لیکن کچھ سال بعد 2004 میں اسامہ بن لادن ایک ٹیپ ریکارڈنگ میں ان تمام حملوں کی ذمہ داری قبول کر لیتا ہے اور 2011 میں مار دیا جاتا ہے. میرے چینل کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا.